بین المذاہب ہمانگی کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر اس طرح بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے. افسوس کاش کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں. حجر اسود رکھنے کا واقعہ کہ آپ دیکھیں آپ نے معاشرے کے اندر کس طرح سے اس واقعے کو، جو لوگوں کے اندر ایک نزاع کا سبب بن سکتا تھا، جھگڑے کا سبب بن سکتا تھا کہ ہر قبیلہ یہ کہہ رہا ہے کہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے اپنی جگہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایک چادر کے اندر اس کو رکھا جائے اور ہر قوم قبیلے کا جو سردار ہے وہ اس کو کونوں سے پکڑ لے. اس طرح معاملہ ختم ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا پیغام جھگڑا ختم کرنا ہے، جھگڑا پیدا کرنا نہیں ہے. مسئلے کو ختم کرنا ہے، مسئلہ بنانا نہیں ہے. ایشوز کو حل کرنا ہے، ایشوز کریٹ کرنا نہیں ہے. حلف الفضول عرب کے اندر واقع یہ ہوا کہ ایک شخص سے وہ یمن سے آیا تاجر تھا، مکہ کے اندر اس نے اپنا مال بیچا، اور جس شخص کو بیچا وہ عرب کا ایک سردار تھا، غالباً عاص بن وائل سہمی. اس سے پھر جب قیمت کا مطالبہ کیا، اس نے دروازہ بند کر دیا اور قیمت نہیں دے رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا جو چاہے تم کرنا وہ کر لو. تو وہ پھر عرب کے اس نے جا کے ندا کی، اور اس طرح عرب کی اس زمانے کے اندر بڑی بدنامی ہوئی کہ یہ باہر کے لوگوں کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پر 3 نام ایسے جمع ہوئے جن کا نام فضل سے شروع ہوتا تھا. انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ فرمایا کہ اگر مجھے آج بھی اس معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کروں گا، اور مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ وہ معاہدہ بہتر ہے، میں اس کو قائم رکھوں گا. تو یہ معاہدوں کی پاسداری کرنے کی اہمیت ہے. آپ نے صلح حدیبیہ بھی کی، معاہدے کیے تاکہ لوگوں کے اندر امن رہے. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر موجود جو دیگر کمیونٹیز ہیں، خاص طور پر یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. اوس و خزرج کے لوگوں کے ساتھ اور دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو کہا، یہود کو خاص طور پر ان کے تمام قبیلوں کو بلایا، اطراف کے جو تھے، اور میثاق مدینہ کا نام دیا، چارٹر آف مدینہ. اس کے اندر کیا ہے؟ دنیا کا پہلا وہ معاہدہ ہے کہ جس میں ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور ایک سوسائٹی تشکیل دے رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم ایک قوم ہیں. یعنی قوم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب اور ہمارا عقیدہ جدا ہو سکتا ہے، ہمارا جو فکر ہے وہ جدا ہو سکتی ہے، لیکن ہم چونکہ اس سوسائٹی کے اندر ہم نے رہنا ہے. تو اب ہماری دیواریں مل رہی ہیں، ہمارے پڑوس مل رہے ہیں، ہمارے کھیت کھلیان ایک ہو رہے ہیں، ہمارا پانی جو ہے وہ ایک زمین سے جا رہا ہے. تو اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنے دیواریں کھڑی کر دیں اور ہم ایک دوسرے سے نہ ملے. بازار ہمارے ایک ہے، سوسائٹی کے اندر ہم نے رہنا ہے. تو ایک پرامن سوسائٹی کو ہم نے قائم کرنا ہے، اور قیام کے لیے ضروری یہ ہے کہ امن ہو. تو وہ امن کیسے ہوگا؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ایک معاہدے کے اندر ایک امت قرار دے دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر اس مدینہ کے اوپر کوئی باہر سے حملہ کرنے والا آئے گا تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا مذہب کیا ہے، ہم سب ایک ہو کر اس کے خلاف لڑیں گے. اور اس میں ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے. سب یہودیوں نے، جتنے بھی وہاں پر قبیلوں کے لوگ تھے، سب نے اس پر دستخط کیے. یہ مشہور واقعہ ہے میثاق مدینہ کے نام سے، آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، چارٹر آف مدینہ. اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بہترین دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اور سوسائٹی کے قیام کے لیے، جدید معاشرے کی تشکیل کے لیے اس سے بہتر کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی منشور نہیں ہے، کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے. دنیا کی سماجیات کے اندر آپ اس کو دیکھیں تو میثاق مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیش کیا، یہودیوں نے اس پہ دستخط کیا. جب بعد میں اس کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر ظالم کو اس کی ظلم کی مقدار کے مطابق اس کے ساتھ قصاص کیا گیا، اس کو بدلہ دیا گیا. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، آگے جو ان کے واقعات آتے ہیں تو ان کی جلاوطنی یا ان کو سزا دینے کا جو معاملہ ہے وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ یہودی تھے تو حکم نازل ہو گیا اب یہودیوں کے ساتھ ایسا کرنا ہے. نہیں نہیں نہیں، ان یہودیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے، بنو نذیر کی عہد شکنی آپ دیکھ لیں، سیرت النبی کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ انہوں نے کیا عہد شکنی کی. بنو قریظہ کا واقعہ آپ دیکھ لیں، بنو قینقاع ان کے ساتھ سب سے پہلے واقعہ پیش آیا، اس نے کیا کیا تھا قبیلے کے فرد نے.
جو اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں، اور یہ غلط طور پر اسلام کو پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام وہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو تو ایک سوسائٹی میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا، ہرگز نہیں، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے، یا ان کو ان کے حقوق مسلم جیسے نہیں دیتا، ان کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیتا ہے۔ کس نے اسلام کی یہ سوچ پیش کی ہے دنیا کے سامنے کہ اگر ایک غیر مسلم آپ کے وطن کے اندر رہے گا تو وہ پہلے درجے کا شہری نہیں ہوگا، اس کو تو وہ حقوق نہیں ملیں گے جو ایک مسلمان کو ملتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ ایک پیسفل سٹیزن ہے، یہ اسلام ہے کہ جس نے دنیا کے سامنے پیسفل سٹیزن کی اصطلاح دی ہے، ورنہ دنیا میں اس سے پہلے نہیں تھی پیسفل سٹیزن کی اصطلاح۔ المواطن، یہ سٹیزن ہے، یہ شخص کہ جو آپ کے وطن کے اندر رہنے والا ہے، خواہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، یہ سٹیزن ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، یہ کس طرح سے یہ نماز پڑھ رہا ہے اور کیا ہے، یہ اس کا انفرادی معاملہ ہے۔ پرامن ہے، پیسفل ہے، لوگوں کو نقصان نہیں دیتا، سماجی اعتبار سے اس کے رویے بہتر ہیں، اخلاقیات بہتر ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ معاہد ہے، سٹیزن ہے، لہٰذا اس کے حقوق میں یہ سب برابر ہوگا۔ جو صحت کے معاملات ہیں، تعلیم کے ہیں، اس کے بچوں کی تعلیم ہے، اس کے وظائف ہیں، تمام معاملات کے اندر یہ برابر کا شہری ہے۔ میثاق مدینہ، سورہ مائدہ قرآن مجید کی سورت نمبر 5 ہے، اس کی آیت نمبر 8 میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب ہے انصاف کی گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی گواہی دو، اور کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی جانب سے کیا ہوا ایسا عمل کہ جو تمہاری دشمنی کے اوپر ہو، پھر اس کے رد عمل کے اندر تم حد اعتدال سے مت نکل جانا، انصاف کرو، عادل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تقویٰ کرو، اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے واقف ہے کہ جو تم کرتے ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 سے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ کسی قوم کی اگر کوئی مثال کے طور پر ایسی قوم ہے کہ جس کا مذہب اسلام نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ناجائز کام کرتے ہیں، تو اب یہ نہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر رہنے والا جو غیر مسلم شہری ہے اور وہ اس کا ناانصافی کرنے والے کا ہم مذہب ہے اور یہ آپ کے ملک کے اندر رہ رہا ہے، آپ اس کی بادگاہ کے اوپر حملہ کر دیں گے، آپ اس کو نقصان پہنچا دیں گے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو قرآن کہتا ہے یہ تقویٰ نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تم ہرگز ایسا مت کرنا کسی قوم کی دعوت کے اندر تم انصاف سے باہر نکل جاؤ، جتنا اس نے کیا ہے اتنا کرو، ظالم کو جواب دے رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر روایت 3052 اور صحیح بخاری کے اندر 3166۔ بخاری کی روایت کا مفہوم الگ ہے، میں ابو داؤد سے مفہوم پیش کرنا چاہوں گا۔ روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ظلم معاہدا، جس نے کسی معاہد کے اوپر ظلم کیا، سٹیزن کے اوپر، او انتقصہ، یا اس کی انسلٹ کی، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اس سے کام لیا۔ یعنی ایک مسلم سے تو وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی لے رہا ہے، اور جو وہ دیکھ رہا ہے یار اچھا غیر مسلم ہے تو اس سے تو میں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لوں گا، ایسا کرنے والا شخص، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ، یا اس غیر مسلم یا معاہد کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی، فانا حجیجہ یوم القیامہ، تو میں اس کا مقدمہ لڑنے والا ہوں گا، اس معاہد کا، قیامت کے دن میں مسلمان کے خلاف یا اس ظلم کرنے والے کے خلاف اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ حجیج، اس کا حجیج میں ہوں گا، کس کا؟ اس معاہد کا۔ تو لہٰذا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ بین المذاہب ہمانگی کی تاریخ کے اندر یہ کوئی یعنی اس اصطلاح سے خوف کھاتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو اس کا تصور نہیں ہے۔ ایک ملحد بھی یہ کہہ رہا تھا بھائی یہ تو ہمدرد جو ہے وہ بین المذاہب ہمانگی پہ کام کرتا ہے، اسلام میں تو بین المذاہب ہمانگی ہے ہی نہیں۔ تو جو ہمارے یہاں مذہبی اسکالرز ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہوئے، تو وہ ملحدین سے کیا آپ متاثر ہیں کہ جو یہ پروپیگنڈا کرتے اسلام کے بارے میں کہ اسلام میں انٹرفیتھ ہارمنی نہیں ہے،
تو اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں نا چیزیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے غیر مسلموں کے بارے میں، کس طرح سے ہم آہنگی کی تعلیمات اسلام کے اندر موجود ہیں۔